آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تاریخ اور عقیدے کے سنگم پر کھڑا ہے، اور اس میں ایک بہت گہرا فکری چیلنج ہے۔ ہمارے سامنے مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے کچھ اقتباسات ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ قرآن کے الہامی ہونے پر جو تاریخی اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم ان دلائل کی گہرائی میں اتریں گے اور ان کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مصنف نے اس بحث کو سمجھنے کے لیے ایک بہت واضح فریم ورک دیا ہے۔ وہ ان اعتراضات کو دو بالکل الگ الگ کیمپوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کیمپ ہے بعد کے زمانے کے مغربی محققین کا، جنہیں ہم مستشرقین یا اورینٹلسٹس کہتے ہیں، اور دوسرا کیمپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کے لوگوں کا ہے، یعنی مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی مخالفت میں سب سے آگے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کے مطابق ان دونوں گروہوں کے اعتراضات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، یہ تو شروع میں ہی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو مصنف اپنی بات کا آغاز مستشرقین سے کرتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کے طریقے پر مصنف کو کیا اعتراض ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ان کی تحقیق کو زیادہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ بالکل، وہ اسے صرف ناقابل اعتبار نہیں بلکہ بنیادی طور پر ناقص سمجھتی ہیں۔ مصنف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان محققین کا تحقیقی طریقہ کار ہی الٹا ہے۔ ایک حقیقی محقق پہلے ثبوت دیکھتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن ان کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے ایک نتیجہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نتیجے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری تاریخ میں سے ثبوت اور دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے پہلے سے قائم شدہ نظریے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل، مصنف اسے سیدھے سیدھے علمی بددیانتی کہتی ہیں۔ ان کے مطابق اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عیسائی دنیا کو اسلام کے بڑھتے ہوئے فکری اثر سے محفوظ رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اپنے دین اور اپنی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی بھی تھی اور ایک حملہ آور حکمت عملی بھی۔ اسی سلسلے میں ایک بہت مشہور کہانی کا ذکر آتا ہے جو ہم سب نے بچپن سے سنی ہے، بحیرہ راہب والی کہانی، کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک تجارتی سفر پر گئے اور وہاں ایک عیسائی راہب نے انہیں پہچان لیا اور کچھ تعلیم دی۔ مصنف اس اعتراض کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ نقطہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ مصنف اس پورے واقعے کو ایک بعد کی گھڑی ہوئی کہانی قرار دیتی ہیں، اور ان کی سب سے وزنی دلیل یہ ہے کہ یہ الزام اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں لگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ ایک منٹ، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ان کے سب سے بڑے دشمن مکہ کے سردار جو ہر طرح کے الزامات لگا رہے تھے، انہوں نے یہ کہانی کبھی استعمال نہیں کی جو آج اتنی عام ہے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یا تو وہ اس کہانی کو جانتے نہیں تھے یا پھر جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ مصنف اس کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ مصنف کے مطابق وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ الزام کتنا خوخلا اور مضحکہ خیز ہے۔ سوچئے، وہ لوگ مکہ میں رہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دن کے گواہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر اکیلے میں نہیں ہوا تھا، پورے قافلے شام جایا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ الزام لگاتے کہ فلاں سفر میں ایک راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا دیا، تو خود ان کے شہر کے سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ بھئی ہم بھی اس قافلے میں تھے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ الزام وہیں دم توڑ دیتا۔ اور پھر یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر 12-13 سال کی عمر میں ایک مختصر سی ملاقات میں اتنا علم حاصل ہو گیا تھا تو پھر اگلے 27 سال تک وہ علم کہاں غائب رہا؟ یہی مصنف کا دوسرا نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی عام عقل رکھنے والا شخص یہ سوال ضرور پوچھتا کہ اگر یہ سارا گیان، یہ ساری حکمت کی باتیں جوانی میں ہی مل گئی تھیں تو 40 سال کی عمر تک ان کی شخصیت، ان کی گفتگو میں اس کا کوئی عکس کیوں نظر نہیں آیا؟ اچانک 40 سال کی عمر میں آ کر وہ علم کا سمندر کیسے ابل پڑا؟ کفار مکہ جانتے تھے کہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ سفید جھوٹ بولنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ مصنف کے الفاظ میں یہ کام انہوں نے بعد کے بے حیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ تو اگر کفار مکہ نے بحیرہ راہب والی بات نہیں کی تو پھر وہ کہہ کیا رہے تھے؟ قرآن کے ماخذ کے بارے میں ان کا اصل اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض بہت مختلف اور کہیں زیادہ ٹھوس محسوس ہوتا تھا۔
وہ ماضی کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ حال کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبوت کے دعوے کے بعد مکہ میں ہی کوئی ہے جو خفیہ طور پر انہیں یہ سب سکھاتا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ یہ شخص نعوذ باللہ خود تو پڑھا لکھا نہیں تو ضرور کوئی دوسرا ہے جو اسے یہ کہانیاں اور باتیں بتاتا ہے جسے یہ وحی کا نام دے کر پیش کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک باقاعدہ سازش کا الزام تھا؟ کیا انہوں نے کسی کا نام بھی لیا تھا یا یہ صرف ایک ہوائی بات تھی؟ نہیں، یہ ہوائی بات نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ الزام زیادہ سنگین تھا۔ مصنف بتاتی ہیں کہ انہوں نے چند لوگوں کے نام بھی لیے تھے، مثلاً عداس نامی ایک شخص کا ذکر کیا جو عتبہ بن ربیہ کا آزاد کردہ غلام تھا، ایک یسار نامی شخص کا نام لیا اور ایک جبر نامی شخص کا۔ یہ سب لوگ مکہ میں ہی رہتے تھے، اہل کتاب کے پس منظر سے تھے اور غلام یا آزاد کردہ غلام تھے۔ تو الزام یہ تھا کہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں پرانی کتابوں کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ تو اب بات زیادہ ٹھوس ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ نام لے کر الزام لگایا۔ یہ تو بہت خطرناک کھیل تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو یہ پورے دعوے کو ختم کر سکتا تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ قرآن نے اس براہ راست الزام کا سامنا کیسے کیا؟ قرآن کا جواب تو جیسا کہ مصنف نے سورۃ فرقان کے حوالے سے بتایا بہت مختصر ہے۔ یہ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ بظاہر یہ جواب بہت مختصر اور شاید کمزور بھی لگے، لیکن مصنف کا کمال یہ ہے کہ وہ اس جواب کی اصل طاقت کو بے نقاب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس جواب کی قوت اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس ماحول میں ہے جس میں یہ دیا گیا تھا۔ اس وقت کے حالات خود اس الزام کی تردید کر رہے تھے۔ مصنف اس الزام کو پرکھنے کے لیے 3 عقلی پیمانے پیش کرتی ہیں جنہیں وہ تنقیحات کہتی ہیں، اور ان کی روشنی میں یہ الزام خود بخود بے وزن ہو جاتا ہے۔ تو یہ الزام تو لگا دیا گیا، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا ان کے پاس اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات تھیں؟ آئیے ان تنقیحات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی تنقیح عملی اقدامات سے متعلق ہے۔ ذرا سوچئے، مکہ کے وہ سردار جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جو حضرت بلال کو دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے، جو کمزور مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیت دیتے تھے، ان کے لیے کیا یہ مشکل تھا کہ وہ ایک دن اچانک ان غلاموں کے گھروں پر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپا مارتے؟ وہ عین اس وقت دھاوا بول سکتے تھے جب بقول ان کے یہ خفیہ کلاس چل رہی ہوتی اور رنگے ہاتھوں سب کو پکڑ لیتے۔ بالکل، وہ تو پوری سازش کا سامان، وہ کتابیں، وہ نوٹس، وہ ترجمے، سب کچھ پکڑ کر پورے شہر کے سامنے ایک نمائش لگا سکتے تھے کہ دیکھو لوگو، یہ ہے اس وحی کی حقیقت۔ یہی تو نکتہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ وہ صرف زبان سے الزام لگاتے رہے، لیکن کبھی بھی اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود جانتے تھے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر چھاپا مارا تو اپنی ہی بے عزتی ہوگی۔ یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے، یعنی ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے کبھی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر دوسرا نقطہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ الزام کمزور پڑ گیا؟ دوسری تنقیح ان افراد کی قابلیت اور معیار کے موازنے سے متعلق ہے جن پر سکھانے کا الزام تھا۔ یہ جو نام لیے گئے عداس، اسار، جبر، یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ مکہ کا ہر شخص ان کی علمی، ادبی اور ذہنی سطح کو جانتا تھا۔ اب لوگ خود موازنہ کر سکتے تھے کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ کلام ہے جس کی زبان کا معیار، جس کا ادبی حسن، جس کے مضامین کی گہرائی نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور دوسری طرف یہ چند بیچارے غلام ہیں جن پر سکھانے کا الزام ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی دعویٰ کرے کہ کرکٹ کے کسی بڑے ستارے جیسے بابر اعظم کو بیٹنگ اس کے محلے کا کوئی عام سا لڑکا سکھاتا ہے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ دونوں کی قابلیت کا فرق سب کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ مصنف کہتی ہیں کہ یہ فرق اتنا واضح تھا کہ کسی نے بھی اس الزام کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ صرف حسد اور جلن میں کہی جانے والی باتیں ہیں، دل کے پھپولے پھوڑے جا رہے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سوال یہ بھی تھا کہ اگر یہ غلام اتنے ہی قابل تھے کہ ایسا کلام تخلیق کروا سکیں تو انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیا؟
وہ چھپ کر کسی اور کے چراغ میں تیل کیوں ڈال رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ دو نکات تو بہت واضح ہیں۔ اب تیسری تنقید پر آتے ہیں، یہ کس بارے میں ہے؟ تیسری تنقید کا تعلق اس وقت کے عرب معاشرے کی ساخت اور انسانی نفسیات سے ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ غلام آزاد کردہ تھے، یعنی موالی۔ عرب کے قبائلی نظام میں ایک آزاد کردہ غلام کو سماجی تحفظ کے لیے اپنے سابقہ مالک کے قبیلے کی حمایت کی سخت ضرورت ہوتی تھی، جسے ولاء کہتے ہیں۔ یہ ان کی جان، مال اور عزت کی ضمانت تھی۔ یعنی وہ اپنے سابقہ مالکوں کے بغیر معاشرے میں بالکل تنہا اور غیر محفوظ ہو جاتے؟ بالکل۔ اب ذرا اس نفسیاتی اور سماجی دباؤ کو سمجھیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ غلام اپنے طاقتور قبیلوں اور سرداروں کی ناراضی مول لے کر، ان کی دشمنی مول لے کر ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک خفیہ سازش میں شریک ہو جائیں جو خود ہر طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا؟ آخر انہیں اس سے کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی پوری برادری کی دشمنی مول لے کر ایک ایسے شخص کا ساتھ کیوں دیتے جس کا مستقبل خود غیر یقینی تھا؟ یہ انسانی فطرت اور سماجی مجبوریوں کے خلاف ہے۔ اور ان غلاموں کے جو سرپرست تھے، جو سردار تھے، ان کے پاس تو ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، وہ تو ان غلاموں سے ہی سچ اگلوا سکتے تھے۔ یہی آخری اور فیصلہ کن نکتہ ہے۔ ان سرداروں کے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ وہ اپنے انہی غلاموں کو پکڑتے، انہیں مارتے پیٹتے اور ان سے اقرار کروا لیتے کہ ہاں ہم ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ پھر وہ ان غلاموں کو کعبے کے سامنے کھڑا کر کے پوری قوم سے کہلوا دیتے کہ سنو، یہ ہے اس نبوت کا اصل ماخذ۔ لیکن انہوں نے ایسا بھی کبھی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ خود دل میں جانتے تھے کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے۔ تو اگر میں اس ساری بحث کو سمیٹوں تو مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے ماخذ پر جو اعتراضات کیے گئے، ان کا سب سے بڑا جواب کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود اس دور کے تاریخی، معاشرتی اور انسانی حقائق کے اندر موجود ہے۔ الزامات اتنے کمزور اور اپنے اندرونی تضادات سے بھرپور تھے کہ اس وقت کے لوگ، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، ان کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ مصنف ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ تاریخ کو صرف متن اور روایات کی بنیاد پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے اس دور کے سماجی اور انسانی حقائق کی کسوٹی پر بھی پرکھنا چاہیے۔ اور یہاں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی تاریخی دعوے کو پرکھنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ جو کہا جا رہا ہے کیا وہ اس وقت کے حالات، اس دور کی نفسیات اور انسانی فطرت کے پیمانوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ یہ زاویہ نظر تاریخ کے بہت سے واقعات کو ایک بالکل نئی اور واضح روشنی میں دکھا سکتا ہے۔